السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارے کے شروع میں یہ بیان کیا کہ لن تنالوا البر، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں بر سے مراد جنت ہے۔ ترجمہ بر کا ہے بھلائی، کہ لن تنالوا البر، تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے یا نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تمہارے پاس جو مال محبوب ہے، وہ مال جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، تب تک تم بر کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی جنت کو نہیں پا سکتے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو زندگی میں ایک بار اس آیت میں عمل ضرور کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے یہ معلوم ہو جانے کے بعد آپ حضرات انشاءاللہ اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر ای لن تنالوا الجنہ، یعنی بھلائی کو نہیں پا سکتے، جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم حتی تنفقوا مما تحبون، مال محبوب کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، ان کا ایک باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ، اس میں ایک چشمہ بھی بہتا تھا، اور بڑا قیمتی باغ تھا وہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاک مال رابح، اے ابو طلحہ یہ تو بڑا قیمتی باغ ہے۔ کہنے لگے حضرت ابو طلحہ کہ اللہ کے رسول، میں بس اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا قیمتی باغ، اتنا خوبصورت باغ، اور وہ بڑا محبوب خزانہ تھا حضرت ابو طلحہ کا، مال محبوب تھا وہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں بس اس آیت کریمہ پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے تو تم ایک کام کرو، اپنے اعز و اقربا، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تم ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کے لیے ہم اپنے رشتہ دار کو دیکھیں کہ ہمارا بھائی کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، ہماری بہن کہیں بھوکی تو نہیں ہے، ہمارے بھائی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے، اور یقیناً اس علاقے کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آدمی جو ہے گدیوں پہ سو رہا ہے، اور بھائی جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، وہ نوکری کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، لاچار ہے، مجبور ہے۔ اور یہ جو ہے مسجدوں میں اور مدرسوں میں، اور پھر جو ہے دوسرے مسجدوں میں مدرسوں میں دینا، یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، اور آدمی اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر وہ باہر کے علاقوں میں دیکھ رہا ہے کہ باہر کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مسکین ہے، کون بیوہ ہے، کون محتاج ہے۔ یہ بندہ باہر لٹانے میں مرا پڑا جا رہا ہے، یہاں اس کے قریبی، اس کا پڑوسی، اس کا بھائی بھوکا سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث
کہ حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ ابو طلحہ تم اس کو اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے دو اعتراضات کا جواب دیا. یہ بنی اسرائیل کہنے لگے، یہ یہودی کہنے لگے کہ یہ محمد اپنے آپ کو ابراہیم کا ماننے والا کہتا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو ابراہیم کا ماننے والا کہتا ہے تو پھر ابراہیم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور یہ محمد اور اس کے ماننے والے اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور زیادہ کر کے کھاتے ہیں. یہ محمد کا حال ہے اور اس کے ماننے والوں کا حال ہے، اور یہ خود کو ابراہیم کا ماننے والا بھی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل ما حرم اسرائیل علی نفسی. یہ یہودی جو بات آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم کا ماننے والے، ابراہیم کے ماننے والے ہیں، لیکن ابراہیم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، افترا باندھ رہے ہیں حضرت ابراہیم پر، اور کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے. اور گوشت نہ کھانے کی بات کہاں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، بلکہ کھاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا اس کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی، عرق النساء. اس بیماری کا نام ہے عرق النساء. اس میں کیا ہوتا ہے، گھٹنوں میں بڑا درد رہتا ہے اور بڑے پریشان رہتے تھے اس بیماری کو لے کر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں اس بیماری سے چھٹکارا پا جاؤں، اگر میں شفایاب ہو جاؤں تو میں سب سے محبوب چیز ترک کر دوں گا. انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میں بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں تو میں سب سے محبوب چیز جو میری نظر میں ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر میں سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. اور بعد میں ان کے آل اولاد نے اپنے باپ کی اقتدا کرتے ہوئے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو یہ غلط بولتے ہیں. کہا کہ یہ تورات میں ہے. یہ بات یہودی کہتے تھے، حوالہ دیتے تھے تورات کا. اللہ نے کہا کہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ارے تورات تو بہت بعد میں اتری ہے، اور یہ معاملہ یہ جو ہے یہ بہت پہلے کا ہے. قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها، اگر یہ چیز تورات میں ہے تو پھر ان سے کہو کہ وہ تورات لے آئے، فتلوها، اور اس کی تلاوت کرے، دیکھیں کہ کہاں ہے تورات میں. تورات میں بھی تو ہم نے نہیں بیان کیا اس چیز کو. ان کنتم صادقین، یہ لوگ جھوٹے ہیں. اگر سچے ہوتے تو تورات لے آتے اور پڑھتے اور بتاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیز بیان فرمائی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں آپ کو شک ہو، شبہ ہو، تو اس کو پوچھ لیا جائے، اور پوچھنے کے بعد جب آپ کو جواب مل جائے تو آپ دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں. آج عوام کے اندر جو ہے یہ چیز ختم سی ہو گئی ہے، جو بولتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں. اگر آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہا ہے، علماء ہیں اور بڑے بڑے اجل علماء کرام ہیں، ان سے آپ بات کریں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ شکوک و شبہات ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ دلیل مانگیے. اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد جو ہے حج کا تذکرہ کیا، مکہ مکرمہ کا تذکرہ کیا، اور کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ مکہ نام تو بعد میں پڑا، لیکن پہلے اس کا پرانا نام بکہ تھا. ابھی میم سے ہے، پہلے با سے تھا، بکہ تھا، اور بعد میں یہ مکہ ہوا. اللہ نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تمام گھروں میں سے سب سے پہلا گھر یہ بکہ ہے، یعنی یہ مکہ ہے. تمام گھروں میں سے سب سے پہلا گھر یہ مکہ ہے، جس کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کروائی، اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروائی. اور فرمایا
मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने इस बाबरकत घर को लोगों के लिए वज़ा किया है, लोगों के लिए बनवाया है, और इस घर में बहुत ज्यादा बरकत है और ये तमाम आलमीन के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने उस काले से घर को, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को तौफीक अता फरमाए कि हम उस घर को देखें। कभी वीडियोस आते हैं ना मक्का मुकर्रमा के, देख के रश्क होता है, दुआ निकलती है दिल से कि अल्लाह ताला हमें भी कभी इन गुनहगार आंखों को कभी तौफीक अता फरमाए कि हम भी वो घर जाके देख लें। अल्लाह ने कहा कि ये वो घर है जिसमें हमने बरकत को रख दिया है, मुबारक व हुदल लिल आलमीन, और ये वो घर है जो आलमीन के लिए हिदायत है, तमाम दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उस घर को हिदायत बना दिया। और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मुबारक, उससे पहले मुबारक, इसको हमने मुबारक, इस जगह को इतना मुबारक हमने बना दिया, इतना बाबरकत बना दिया। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने वहां पर नमाज पढ़ने को 1,00,000 नमाज पढ़ने को का सवाब दे दिया। अगर कोई बंदा वहां एक नमाज पढ़ता है तो 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब दे दिया। और वहीं पर माए ज़मज़म का कुआं है, कब बना था वो, उसकी खुदाई कब हुई थी और कब से वो जारी, वो सारी, कितने करोड़ों लीटर उसमें पानी निकले। साइंसदान हैरान है कि इतना पानी आ कहां से रहा है। और अभी अभी तहकीक से ये मालूम हुआ है कि वो पानी इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत पानी है कि अगर उस पानी को बंदा नॉर्मल पानी में मिला दे तो वो पूरा का पूरा पानी जो है माए ज़मज़म कहलाएगा। इसलिए कि जो मादे नॉर्मल पानी में होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उस पानी में बहुत ज्यादा होते हैं। यहां तक कि वो पानी, उस पानी में ऐसे मादे और ऐसी खुसूसियात हैं कि बंदा उस पानी को पीकर जिंदा रह सकता है। खाना अगर न खाए, रोटी न खाए, तो वो पानी पीकर वो जिंदा रह सकता है। यानी उस पानी में पानी भी है और ग़िज़ा भी है। जिस तरह से दूध में एक तो प्यास भी बुझती है और फिर उसमें पेट भी भरता है, वो पानी की खुसूसियत ऐसी है कि वो पानी अगर बंदा पिए तो प्यास भी बुझे और पेट भी भर जाए, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इतना बाबरकत उस पानी को अल्लाह ताला ने बना दिया। बरकत का ये मामला है। कहा कि हमने इस घर को और इसके अतराफ व अकनाफ हुदूद हरम में बरकत को रख दिया। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, और यहाँ पर हमने निशानियां रख दी हैं। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, हमने यहाँ पर जो है खुली हुई निशानियां रख दी हैं। यानी मकाम इब्राहीम को अल्लाह ताला ने निशानी बयान फरमाया कि ये एक निशानी है। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम इब्राहीम के ऊपर चढ़कर खाने काबा की तामीर कर रहे थे, और जैसे ही ईंट के ऊपर ईंट रखते तो वो मकाम इब्राहीम जो है बुलंद होता चला जाता। यहाँ तक के मुफस्सिरीन बयान फरमाते, हदीस के रावी बयान फरमाते कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के जो है छाप उस पत्थर में पड़ गए, कदम के निशान उस पत्थर में पड़ गए, और वो पहले जो है खाने काबा से टच होकर ही था, लेकिन बाद में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको वहां से हटाकर उसको बाजू में रख दिया और तवाफ के बाद उसी मकाम इब्राहीम को सुतरा बनाने का हुक्म दिया गया। कहा कि फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम व मन दखलहु काना आमीना, जो वहां पर दाखिल हो गया वो अमन में मुब्तला हो गया। यानी अगर कोई आदमी अपने बाप के कातिल को भी वहां पर देख ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो अपने बाप के कातिल को भी वहां पर कत्ल नहीं कर सकता, अपने बाप के कातिल को भी वहां पर ईजा नहीं पहुंचा सकता, अपने बाप के कातिल को भी वहां पर तकलीफ नहीं दे सकता, चुपचाप रहेगा। अगर किसी के बाप का कातिल भी वहां पर घुस गया है तो उसको भी अमन मिलेगी। इतना अमन वाला शहर अल्लाह ताला ने उसको बना दिया। मुसलमानों का मरकज क्या है, मुसलमानों का जो सेंटर है वो क्या है, वो खानी काबा है। हम अपना सेंटर, अपना मरकज मक्का मुकर्रमा को मानते हैं। जिस कौम का मरकज इतना अमन वाला हो वो कौम कभी दहशतगर्द कहलाई जा सकती है, वो कौम कभी दहशतगर्दाना काम कर सकती है? जी बिल्कुल नहीं। आज मुसलमानों पर इल्जाम लगता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं।
نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مرکز ہی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مسلمانوں کے مرکز میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہاں پر ہم نے امن کو اس طرح سے قائم رکھا کہ وہاں پر آدمی شکار نہیں کر سکتا، وہاں پر کسی گھاس پھوس کو بھی اٹھا نہیں سکتا، کوئی گری پڑی چیز کو بھی اٹھا نہیں سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، اتنی امن والی جگہ ہم نے اس کو بنا دیا۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہم نے وہاں پر جو ہے حج کرنے کا حکم دیا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ جائے وہاں پر اور حج کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو اور اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کتنے لوگ ہیں مستطیع ہیں، حج کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے بھائی؟ وہ بچی کی شادی کروانی ہے، وہ گھر بنوانا ہے، گھر کا کام چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، طرح طرح کے بہانے ہیں۔ کہا کہ اگر استطاعت ہے تو تمہیں اس گھر کی زیارت، اس گھر کا طواف کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم اس گھر کی زیارت کرو۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ زیارت اور طواف اسی گھر کا ہوگا، حج وہیں پر ہوگا۔ ایک آدمی آیا آگے کہنے لگا مولوی صاحب حج کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے گا جا کے۔ کہنے لگا ہاں دعا تو کر دوں گا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سوچنے لگے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، باقی لوگ آتے ہیں تو تھوڑا حج کا طریقہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب تھوڑا حج کا طریقہ بتا دیجئے، جانکار ہوگا بندہ، یہ نہیں پوچھا ہم سے، چلو کوئی بات نہیں۔ وہ تھوڑے دن بعد، بہت دن بعد میں آیا، کہنے لگا حج ہو گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، جانے سے پہلے بھی ہمیں بتایا، آنے کے بعد بھی بتا رہا ہے، یہ کیسا آدمی ہے، تھوڑا کھجور وجور بھی نہیں لایا، لے کے آتا ہے وہاں سے مائے زمزم لے کے آتا ہے، تھوڑا چلو بھائی مولانا کو تھوڑا دے دیں گے، تھوڑے اپنے قریبی لوگوں کو دے دیں گے، کیسا آدمی ہے، لایا بھی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ پوچھے ہم کہ کیا بھئی تم پانی بھی نہیں لے کے آئے وہاں سے؟ نہیں میں وہ فلاں درگاہ میں گیا تھا، یہ لو بھئی وہاں حج کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر جا کے جو ہے وہ 7 مرتبہ جو ہے چکر لگایا، طواف کیا، آ کے بول رہا ہے حج ہو گئی میری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج جو ہے اسی گھر میں ہوگا، اس کے علاوہ چھوڑ کر اگر تم کہیں حج کرو گے تو وہ حج نہیں مانا جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اے میرے بندو اگر تم حج نہیں کرو گے اور استطاعت کے بعد بھی تم حج سے جی چراؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے جو ہے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اگر تم حج کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، اور اگر حج نہیں کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے حج کا انکار کر دیا، جو حج نہیں کیا استطاعت کے باوجود، تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر کرتے ہو تو وہ تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرتے ہو تو تمہارا نقصان ہے۔ فرمایا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کو اختیار کرو، اور تقوی کو اختیار کرنے کے بعد تم حق تقوی کو بھی اختیار کرو۔ یہ تقوی اور حق تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے وہ، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو یہاں تک کہ تم مسلمان ہو جائے، یعنی تم مرو بھی تو مسلمان ہی کی حالت میں مرو۔ مسلمان ہو کر مرنے کا اختیار کس کو ہے؟
یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم ہر حال میں مسلمان رہو، ہر حال میں مومن رہو، ہر حال میں اللہ کے پیارے بن کر رہو، اور اسی حال میں تمہیں موت آئے، یہ کہا گیا اور حکم دیا گیا کہ تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ تو مسلمان ہو کر مرنا ہے، تو مسلمان ہمیشہ ہو کر رہنا، ایسا نہیں کہ ہم رمضان میں مسلمان بن گئے، رمضان میں مومن بن گئے، رمضان ختم ہوئی تو چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تقویٰ ان یطاع فلا یعصى، کہ بندہ جو ہے اللہ کی اطاعت کرے، اس کی معصیت اور اس کی نافرمانی میں نہ اترے، اور وَأَن یذکر فلا ینسیٰ، اللہ کا وہ ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کو نہ بھلائے، وَأَن یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی تکفیر نہ کرے، اس کی ناشکری نہ کرے۔ یہ اگر بندے کے پاس ہے تو گویا اس نے تقویٰ بھی اختیار کی اور حق تقویٰ کا بھی خیال رکھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس طرح سے جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو حق تقویٰ بھی اختیار کرے اور تقویٰ بھی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑی بہترین چیز بیان فرمائی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس آیت کریمہ پر بندہ عمل کر لے تو پھر مسلمانوں اس آیت کریمہ پر ایک بندہ نہیں بلکہ سب کو عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ اس آیت کریمہ پر عمل نہیں ہوگا مسلمان پریشان رہیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ نہ بنا لو، فرقہ پرست نہ بن جاؤ، اپنے درمیان پھوٹ نہ ڈال لو، اپنے درمیان تم تفریق نہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسی کا لفظ استعمال فرمائے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ کیا مطلب ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو؟ اللہ یہاں چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم اللہ کی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے سیدھی سیدھی بات کہہ دیتا کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسی کا کام جو ہوتا ہے نا، بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کر کے باندھ دینا، یہ رسی کا کام ہوتا ہے۔ جو امت مسلمہ ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے، ادھر ادھر بکھر کے ہیں، اگر وہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو ان کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور یہ جو امت مسلمہ ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے، بکھر کے رہ گئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ہی رسی وہ واحد رسی ہے جو تمہیں باندھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رسی نہیں ہے جو تمہیں باندھ دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم آپس میں بڑے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر تم میں سے کوئی دوسرا آدمی پہلے آ جایا کرتا تھا اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے اور تم بعد میں آتے تھے، تو تم بعد میں آ کر جھگڑا کرتے تھے کہ میں پہلے اپنی بکری کو پانی پلاؤں گا، اور اسی بات کو لے کر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ قومیں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھڑا کر لیتی تھی، قوموں کے درمیان جو ہے فرقہ پرستی آ جاتی تھی، پھر تمہارے درمیان جنگیں چلتی تھی اور وہ جنگیں تمہاری نسلوں تک چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اوس و خزرج جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی کی بکری جو ہے دوسرے کے کھیت میں جا کے منہ ڈال دی تو پھر اسی بات کو لے کر دونوں قوم میں اتنا جھگڑا ہوا کہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ وہ جھگڑا پورے 27 سال تک چلتا رہا، صرف ایک مٹھی گھاس کی وجہ سے وہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا۔ اور پھر بعد میں جب مورخین نے کاؤنٹ کیا، گنا کہ اس 27 سالہ جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، تو مورخین بیان فرماتے ہیں کہ پورے 40,000 لوگ مارے گئے، 40,000 لوگ مارے گئے، صرف ایک مٹھی گھاس وہ بکری کھا لی دوسرے کے کھیت میں جا کے، اس کو لے کے اتنا جھگڑا ہوا، اتنی بات بگڑ گئی کہ پھر 27 سال تک جنگیں چلی اور پھر اس میں 40,000 لوگ مارے گئے۔ یہ حال تھا
قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں بڑے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تمہارے درمیان فتنہ پڑ جایا کرتا تھا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت کو پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، تم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے ہدایت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں نعمت ہدایت تو دی ہی، لیکن نعمت ہدایت کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں نعمت اخوت بھی دی۔ آج ہمارے پاس نعمت ہدایت ہے، کتنے لوگ ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے لیکن اپنے بھائی سے بات چیت نہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے لیکن اپنے بھائی سے بات چیت نہیں، اللہ کی رسالت کو ماننے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اسی کو خالق و مالک ماننے والے، لیکن اپنے بھائی سے رشتہ داری کو توڑ کر بیٹھ گئے۔ تو گویا نعمت ہدایت تو ہمارے پاس ہے لیکن نعمت اخوت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ارے ہم نے تمہیں نعمت ہدایت تو دی لیکن نعمت اخوت بھی دی، تو جو یہ دو نعمتیں ہم نے دی ہے تمہیں، ان دونوں نعمتوں کی قدر کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے توحید کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح سے نعمت اخوت بھی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد میں بیان فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم میں گرنے والے تھے، تم جہنم میں ابھی گرنے ہی والے تھے کہ ہم نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھیجا، ہم نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا، اور یہ رسول یہ نبی تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کر کے لے آئے۔ اس کی تفصیل آگے بیان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جو ہے اپنی قوموں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے لے کے آئے، کنارے لے کے آئے، جہنم سے دور لے کے آئے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، گرنے والے ہو جہنم میں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ابھی تم جہنم میں گر جاتے، لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں نے تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کیا، ورنہ تم جہنم میں گر جاتے۔ بیان فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں جو امت ہم نے بنایا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، خیر کی طرف دعوت دیتے اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی اس کا حکم بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے دنیا والو سنو، اے امت محمدیہ سنو، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے اور تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے للناس تأمرون بالمعروف، ہم نے تمہیں بھلائی کا حکم دینے کے لیے بھیجا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر چیزوں سے تمہیں بچنے کا اور بچانے کا حکم دیا گیا ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور ان تین چیزوں سے پہلے دو چیزیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ یہ صرف علماء کا کام ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے اور اگر آپ کسی بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں تو دیجئے، بالکل دیجئے، اور نہ دیکھیے کہ سامنے والا کون ہے، دے دیجئے حکم۔ اور برائی سے اگر روک سکتے ہیں تو روکیے، آپ جتنا استطاعت رکھتے ہیں روکیے، برائی سے روکیے۔ یہ دو چیزیں اگر قائم ہو جائیں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل جائے۔ اس لیے کہ اگر ان دو چیزوں پر عمل نہیں ہوا تو پھر بات یہ ہے کہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، تم پر جو ہے یہ جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے، اور یہ حکمراں کیا کریں گے پھر تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، چھوٹوں پر رحم کیا گیا۔ آصفہ کے ساتھ کیا ہوا، بڑے بوڑھوں کے ساتھ بھی کیا ہوا۔ یو پی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی گھر میں حملہ ہوا اور بوڑھے کے سر پہ مار دیا۔ وہ بیچارہ بوڑھا دیکھیں گے تو افسوس ہوگا، بوڑھا ہے، سر پہ حملہ کر دیا،
تکلیف میں ہے، درد سے کراہ رہا ہے بوڑھا، تو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا جائے گا، یہ جابر اور ظالم حکمراں تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اگر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے جو ہے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے پر جو ہے سیاہی چھائی ہوئی رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو سفید چہرے ہوں گے وہ سفید چہروں سے مراد اہل سنت کے جو چہرے ہوں گے وہ سفید چہرے مراد ہیں، اور جو کالے چہرے ہوں گے کالے چہروں سے مراد یہ اہل بدعت کے چہرے ہوں گے۔ یعنی وہ سنت نہیں ہے اور اہل سنت نہیں جو اپنے آپ کو سنی تو کہے لیکن دوسروں پر شرک اور کفر کا فتویٰ ٹھوکتے رہیں، وہ سنی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ وہ سنی نہیں جو اپنے آپ کو سنی تو کہے لیکن پیروں اور باباؤں کے پاس جا کر قبروں کے پاس جا کر وہ سر بسجود ہو جائے اور پھر وہاں جا کر اپنی منت و سماجت پیش کرے، وہ سنی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر وہ سنت جو اہل سنت کے ساتھ ساتھ اہل توحید بھی کہلائیں، وہ سنت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یہاں مراد وہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور یہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ منهم المؤمنین واکثرهم الفاسقون لن یضرکم الا اذى، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو کافر و مشرکین تمہیں پریشان کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، تو اے مسلمانوں سنو، یہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے، تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے کہ وہ تمہیں زبان سے کوئی بات کہہ کے تمہیں تکلیف دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن یضرکم الا اذى، یہ جو کافر و مشرکین ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ تمہیں زبان سے تکلیف دیں گے لیکن تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تمہاری گردنوں پہ تلوار نہیں رکھ سکتے، تمہاری کنپٹیوں پر پستول نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ ارے پورے ہندوستان کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ 2017 میں برما میں مارے گئے کہ نہیں مسلمان؟ 2002 میں گجرات میں مسلمان مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ آسام میں جو دنگا ہوا، ہم لوگ چھوٹے تھے، کسی نے ویڈیو دکھا دیا، اتنا وحشتناک ویڈیو تھا، کیسے لوگوں کو جو ہے ننگا کر کر کے بھگایا جا رہا تھا۔ یہ حال تھا آسام کے دنگے کا۔ تکلیف اس قدر پہنچائی گئی، مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، چیرا گیا۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے لن یضرکم الا اذى، یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے سوائے زبان سے تکلیف دینے کے۔ تو در حقیقت یہ کلام اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں سے کہا جو حقیقت میں مسلمان ہیں۔ ہم جیسے مسلمان نہیں کہ ہم جو ہے سنی ہونے کا دعویٰ تو کریں لیکن سنت کا عطا پتہ نہیں، ہم اہل توحید ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ہماری توحید کا عطا پتہ نہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ہماری اسلام کا عطا پتہ نہیں۔ ہم جیسے مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یہ کہ ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو حقیقت میں مسلمان ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جو یہودی ہیں ان پر جو ہے اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے، اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر، یعنی یہ کہیں بھی جائیں یہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے۔ ذلہ والمسکنہ، دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ذلت کہا جاتا ہے ایک تو بندہ ذلیل ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ہے مسکنہ، فقیر مسکین بن گیا ہے، مجھ پر رحم کر دو، بھک منگے بنے بیٹھے رہیں گے ہمیشہ۔ یہودیوں پر جو ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت کی مار پڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کا اسٹامپ ان کے اوپر مار دیا کہ یہ کہیں بھی جائیں یہ اسٹامپ ہٹنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ اس کے بعد جو بیان فرمایا کہ
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے اپنے تعلقات استوار کر لیں تو یہ اسٹامپ ان سے ہٹ جائے گا، یہ ذلت و خواری جو ہم نے ان کا مقدر بنا دیا ہے یہ ہٹا دیں گے، اور یہ جو مسکنت کا اسٹامپ ہم نے ان کی پیشانیوں پر مار رکھا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ اور ایک تو یہ اللہ سے جڑ جائیں، دوسرا جو بیان کیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ لوگوں کا دامن پکڑ لے۔ آج دیکھیں یہودیوں کو امریکہ کا دم پکڑا ہوا ہے اور اسی کے سپورٹ میں ہے، اسی کو لے کر وہ اترا رہا ہے۔ کہا گیا کہ یہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ اس کے بعد بیان فرمایا لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، یہ اہل کتاب میں سے کچھ اہل کتاب ایسے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ کو سربہ سجود کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں سے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا، یہودی اور نصارہ کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جن پر کتاب اتاری گئی ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے لوگ خراب نہیں ہوتے ہیں بلکہ قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن یہ مسلمانوں کو سکھلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے غیر مسلموں پر کامنٹس کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی اچھے ہوں، کوئی اچھے ہوں جو تمہارے خلاف میں کھڑے ہوتے ہوں، جو فتنہ اور فساد میں قائم کرتے ہوں، کچھ اچھے ہوں گے تو ان کو تم برا بھلا نہ کہو۔ ایسے تو اسلام کسی کو بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے نبی اور ہماری کتاب، ہمارے قرآن، ہماری شریعت پر کوئی چیز شائع ہوتی ہے لکھ کر تو پھر ہمیں اس کے دفاع کے لیے اٹھنا چاہیے اور دیکھنا ہے کہ کس نے کیا ہے، کہاں سے آیا۔ ایسا نہیں کہ ساری قوم کو اس میں لپیٹ لیا اور بیان کر دیا۔ قرآن یہ ادب بتا رہا ہے کہ سب کو تم دوشی قرار مت دو، سب کو تم ملزم مت کہو۔ کہا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہ جنگ بدر میں جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے جیت ہوئی، جنگ بدر میں صحابہ کرام جیت گئے۔ کیوں جیتے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے اندر دو چیزیں تھی، ایک توکل علی اللہ اور دوسری چیز اطاعت رسول۔ جنگ بدر میں جیتنے کی وجہ یہ تھی، اور جنگ احد میں صحابہ کرام ہار گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ توکل تھا اللہ پر لیکن اطاعت رسول نہیں تھی۔ اور جنگ حنین میں جو ہے اللہ پر توکل نہیں تھا بلکہ اپنے کثرتی تعداد پر انہیں فخر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین میں جو ہے پہلے ہرایا انہیں، اور بعد میں جب توکل ان کے اندر پیدا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یاب کر دیا، ان کے مقدر میں جیت لکھ دی۔ تو دیکھیے بہت بڑی چیز ہے توکل علی اللہ۔ وہ صحابہ کرام نے کیا کیا جنگ بدر میں کہ پہلے جیتے اور اس کے بعد میں ہار گئے۔ جنگ میں ہوا کیا؟ اس وقت خالد ابن ولید جو ہے اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ معلوم ہے نا خالد ابن ولید، ان کا لقب ہی ہمارا نام ہے سیف اللہ۔ کہا گیا خالد ابن ولید جو ہے اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے اور یہ جنگ لڑنے میں اتنے ماہر تھے کہ جو ویک پوائنٹ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بصیرت اور بصارت سے دیکھا اس ویک پوائنٹ کو کہ کمزوری کہاں پر ہے، اور خالد ابن ولید نے بھی وہی چیز پکڑا، دونوں نے وہی چیز پکڑا، ادھر موحدین ادھر مشرکین، اور دونوں کے جو سپہ سالار ہیں دونوں کی نظر میں جو کمزور پوائنٹ ہے وہ ان کی نظروں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابہ تم یہاں کھڑے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے مال غنیمت بٹور رہے تھے، وہاں جہاں اللہ کے نبی نے دوسرے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا وہ لوگ بھی آ گئے، ارے بھائی چلو جیت تو گئے، اب چلو جا کے مال غنیمت بٹورتے ہیں۔ وہاں سے آ گئے، پیچھے سے مشرکین نے حملہ کیا اور پھر وہاں پر صحابہ کرام کو قتل کر دیا، صحابہ کرام ہار گئے۔ کیا انداز تھا خالد ابن ولید کے جنگ لڑنے کا۔ جب اسلام قبول کیے تو مورخین لکھتے ہیں کہ جس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید شریک تھے وہ ساری کی ساری جنگیں فتح یاب ہوئی۔ مسلمان ہارے نہیں، دماغ کیا دیا تھا انہیں اللہ نے، اور جنگ لڑنے کی کیا صلاحیت دی تھی، یہ معاملہ تھا۔
تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی پریشان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ دنیا کے سارے معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی کسی چیز میں تمہیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، جلدی، عجلت کو شریعت پسند نہیں کرتی، کسی کام میں جلدی کو پسند نہیں کرتی، لیکن ایک کام ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس میں عجلت کرو، اس میں جو ہے آگے بڑھو۔ کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم جو ہے جنت کی طرف بھاگو، دوڑو، جس کی وسعت اور جس کی جو ہے بڑائی اور جس کی عظمت زمین و آسمان کی سی ہے، ایک بندے کی جنت اس کائنات جیسی ہے۔ اتنی بڑی بڑی جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، تو بھاگو اس کی طرف، دوڑو۔ اور کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جی یہ جنتیں جو ہے یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ متقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ کہا کہ اگر بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، اگر بندہ مال و دولت میں بہت زیادہ بڑا بن گیا ہے، اور اگر وہ تنگ دستی میں بھی مبتلا ہے، ہر حال میں اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، متقین یہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون، کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، مومنین کے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جب ان میں سے کسی سے ناشائستہ کام ہو جائے، کوئی فحش کام ہو جائے، تو مومنین کے صفات یہ ہیں کہ پھر وہ اللہ کی دربار میں آتے اور توبہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان جھانک کے دیکھیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، توبہ کا تصور تک نہیں آتا ہمارے ذہنوں میں، کتنوں کو تو توبہ کا طریقہ نہیں معلوم، کتنے مسلمان ایسے گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں اور ایسے ہی گھوم رہے ہیں، کوئی ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا کہ کب مر جائیں، ذرا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ متقین وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ اکبر، کون ہے جو میرے علاوہ تمہیں معاف کرے؟ کون ہے جو تمہیں میرے علاوہ بخش دے؟ ارے میں ہی ہوں، مجھ سے مانگ لو، غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہہ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آج بندہ وہ اس کا بڑا بھائی، اس کی بہن، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی، پیچھے پیچھے پڑا رہے، ارے بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دو، ارے آپ کا کام تھا معافی مانگنا، معافی مانگ لیا، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اب دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا کر دے کہ وہ معاف کر دے۔ اب اس کے پیچھے پڑا ہے یہ معاف کر دو معاف کر دو، بندہ اگر اتنا پیچھے اللہ کے پڑ جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت لکھ دیتا۔ یہ معاملہ ہے آج ہمارا کہ ہم ان کے پیچھے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ سے کبھی ہم نے معافی مانگی کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے؟ سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تمہیں غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حزن و ملال میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم ہی کو ہم سر بلند بنا دیں گے، تمہیں کو ہم بڑا بنا دیں گے، تمہیں کو ہم اعلیٰ بنا دیں گے، تمہیں کو ہم بادشاہ عطا کر دیں گے، تمہیں کو ہم بڑے سے بڑے پد پر بٹھا دیں گے، بہت بڑا مقام مرتبہ ہم نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اگر تم ایمان لے آئے اور کامل مومن بن گئے تو ہم تمہیں بادشاہت عطا کر دیں گے۔ آج مسلمان اس آیت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیت پر اگر مسلمان غور و فکر کرے تو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں بادشاہت لکھ کے رکھی ہے۔ شرط یہ رکھ دی کہ تم بس ایمان والے بن جاؤ، کامل مومن بن جاؤ، پھر ہم تمہیں بڑا بنا دیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں بلند بنا دیں گے، سر بلندی تمہارے لیے ہے، یہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ مقام تمہارے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، پکے سچے۔ بیان فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔
بہت سے نبی پہلے آئے اور اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو محمد کو تم اللہ کا جو ہے اللہ کا نور سمجھتے ہو، یا لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد سے پہلے بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے نبی اور رسول ہم نے بھیجے ہیں۔ افإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ مر جائیں یا انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں تو پھر کیا تم ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ وہ بھی بشر ہے، موت ان کو بھی آنی ہے، اور اگر وہ مر جائیں، وہ انتقال کر جائیں، وہ اللہ کے پاس چلے جائیں تو پھر تمہیں ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پھیلی ہوئی برائی کو ختم کرنا۔ برائی ختم ہو گئی، اب چل بسے۔ نبی کا اتنا ہی کام ہوتا ہے اور کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر نبی علیہ السلام انتقال کر گئے ہوں تو ایڑیوں کے بل نہ پھرو، وہ تمہارے لیے بھیجے گئے تھے اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ بس زبان ہوتے، اگر آپ کی زبان اچھی نہ ہوتی اور اگر آپ سخت مزاج کے آدمی ہوتے تو پھر یہ جو صحابہ آپ سے چپکے ہوئے رہتے ہیں، یہ جو صحابہ کہ آپ تھوکتے بھی ہیں تو یہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، یہ وہ صحابہ کہ آپ وضو بناتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو پانی لگ جائے اس پانی کو زمین پر گرنے نہ دے، یہ وہ صحابہ کرام آپ سے دور چلے جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بس زبان ہوتے، اگر آپ سخت مزاج کے انسان ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نرمی اور اچھے زبان والے کو کہا کہ یہ جو تمہارے اندر نرمی ہے اور تم اچھی باتیں کرتے ہو یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ ورنہ دیکھیے اگر کوئی بد زبان ہو، بد کلام ہو اور گفتگو میں بڑا ٹیڑھا ہو، آدمی اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو اچھی بات کرتا ہے آدمی اس کو پسند کرتا ہے، اس کے پاس جانا پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نے آپ کو بہترین زبان والا بنایا، یہ ہم نے رحمت کی آپ پر۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَحْزُنْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر تمہیں اللہ مدد کرے تو کون ہے جو تم پر غالب آ جائے؟ اگر تم پر اللہ تعالیٰ مدد کو تمہارا مقدر بنا دے اور تم پر اللہ تعالیٰ مدد و نصرت کا نزول فرمائے تو بتاؤ کہ کون ہے جو تم پر غالب آ سکے، کون ہے جو تمہیں ہرا سکے اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور بیان کیا کہ اگر اللہ تمہارا ساتھ نہ دے تو کون ہے جو تمہیں فتح یاب کر سکے، کون ہے جو تمہیں جیتنے پر آمادہ کر سکے؟ تم نہیں جیت سکتے اگر اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ کو اپنا دوست بنائے، اللہ کو اپنا قریب کر لے، بلکہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور اتنے قریب ہو جائیں کہ بس آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور احسان پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کو ہموار کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی کہ ہم اس کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس بتاؤ کہ تم میری کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ اور اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، یہ قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں پر بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر احسان کا تذکرہ نہیں کیا، کسی بھی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان
احسان کیا، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے تم پر احسان کیا، یہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمبی زندگی دی، ہمیں توحید سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری رحمتیں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رسول کو بھیجا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جب نبی کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے جو یہ رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے تو یہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے احسان جتلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے اتنا کچھ کیے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے دیا جلایا، شمع روشن کی، اور پرندے پروانے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں اس شمع سے جلے جا رہے تھے، گرے جا رہے تھے، اس میں مرے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بھیجا، یہ میری امت کے لوگ، یہ لوگ جو ہے جہنم میں گر رہے تھے، جہنم میں گر رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے انہیں جو ہے کمر پکڑ کے جہنم کے کنارے سے دور کر دیا، کمر پکڑ کے میں نے اسے کنارے کر دیا۔ اچھا، یہ کمر پکڑ کے کیوں کنارے کیا؟ ہاتھ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ہاتھ کو پکڑ کر ہم کسی کو بچاتے ہیں تو ہاتھ پھسل جاتا ہے۔ یہاں وہی بات کہا گیا کہ میں نے اپنے امتیوں کو کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کیا، جہنم کے کنارے سے دور کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق پورا نہ کیا ہو، اپنا کام پورا نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمایا۔ اچھا، پھر اور ایک چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے محلے کا کوئی آدمی جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں، اگر وہ کسی کنویں کے اوپر کھڑا ہو جائے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے یا کنویں کے پاس جو کھڑا ہو جائے، کہہ رہا ہے کہ میں بھی کود جاؤں گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ خودکشی کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو پکڑیں گے، بولیں گے کیا کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کو پکڑ کے سائیڈ کریں گے، وہ کہے گا چلو، آپ نے اس کو کہا، اس کو ہٹا دیے، وہ ہٹ گیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر دیکھا اس کو، ارے پھر یہ کھڑا ہے۔ 2-3 دن کے بعد میں آپ نے پھر دیکھا، پھر وہ کنویں کے پاس کھڑا ہے خودکشی کرنے کے لیے۔ آپ نے پھر اس کو پکڑا، اب وہ کیا کرنے لگا؟ آپ کو مارنے لگا۔ چھوڑ، مجھے چھوڑ، مجھے مرنے دے۔ آپ نے کہا کہ تو مجھے مار رہا ہے، مار لے، لیکن میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ اس کو پکڑ لیا، آپ نے سائیڈ کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے اس کو دیکھا، پھر آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، پھر بچا لیا۔ چوتھی مرتبہ دیکھنا پھر کھڑا ہے، اس کو بولیں گے تو یہاں کھڑا رہا، میں پیچھے سے لات مارتا ہوں۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم اس کو کھڑا کریں گے، بولیں تو یہاں کھڑا رہا، میں پیچھے سے لات مارتا۔ آپ کتنی مرتبہ کریں گے کوشش؟ کسی کو بچانے کی کوشش آپ کتنی مرتبہ کریں گے؟ لیکن یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سالہ دور نبوت برداشت کی، لوگوں کو بچایا، لوگوں کو جہنم کے کنارے سے الگ کیا، اور کیا نہیں کیا، کتنے مار کھائے، پیارے پیارے دانت نبی کے شہید کر دیے گئے، اور گردن مبارک پر اوجھڑی ڈالی گئی، نبی کو مارا گیا اور تکلیفیں دی گئی، ان کے چمڑے پھٹے، خون بہا، کیا کیا نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے 23 سالہ دور نبوت برداشت کیا اور خود کو تکلیفوں میں مبتلا کیا، لیکن اپنی امت کو جہنم میں گرنے نہیں دیا۔ بس نبی یہ کہتے جا رہے تھے زبان حال سے کہ اے میرے امتیوں، تم حکیم نہیں ہو، تم دور کی بات کو، اندر کی بات کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، تم لوگ سوچ رہے ہو کہ یہی بتوں کی پوجا میں رشد و ہدایت ہے، لیکن اے میری امتیوں، میں تمہیں بچا رہا ہوں، بچ جاؤ، میں تمہاری فائدے کے لیے آیا ہوں، بچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا یہاں پر کہ ہم نے جو ہے رسول تمہارے درمیان بھیجا، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، اور وہ رسول کرتا کیا ہے؟ وہ رسول جو ہے آیات کی تلاوت کرتا ہے تم پر، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویزکیہم، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ رسول کا کام اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا، اور رسول کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور مرنے کے بعد آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ آدمی آج کامیابی کس کو کہتا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا PhD کر گیا، پروفیسر بن گیا، میرا بیٹا تو کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نہیں بیان فرمایا، کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا۔ یہ ڈگریاں کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ پڑھائی لکھائی کر لیے، ڈاکٹر بن گئے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ تعلیم یافتہ شخصیت کہلائیں گے معاشرے میں، آپ کی عزت ہوگی۔ لیکن بندہ کامیابی اسی کو سمجھ لے، یہ غلط ہے۔ کہا کہ کامیاب وہ نہیں ہے جو یہ ساری چیزیں کر لے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہ ہے، فقد فاز، کامیابی اس کے لیے۔ اور ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حالات حاضرہ کا جو ہے نقشہ کھینچا، بالکل حالات حاضرہ جو ہو رہا ہے، ابھی جو ہو رہا ہے ملک ہندوستان میں، اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، اموال کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے۔ تمہارے مال میں ہم کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں کو بھی لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بیان فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہارے بارے میں یہ مشرکین جو ہے طرح طرح کی باتیں کریں گے، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھائیں گے، کبھی تمہاری عورتوں کے حجاب پر باتیں کریں گے، کبھی اور بڑے بڑے مسئلے اٹھائیں گے، کبھی تمہارے نبی کے بارے میں کوئی مقالہ لکھ دیں گے جس میں گستاخ رسول جو ہے ثابت ہوگا، اور پھر یہی نہیں بلکہ تمہارے نبی پر کارٹونیں بھی بنائی جائیں گی، بہت ساری چیزیں تمہارے ساتھ کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم دفاع کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب یہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں تمہارے ساتھ ہو تو پھر تم صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دور دور کی باتیں بیان فرماتا ہے اس کتاب میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ النساء، اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے، اچھا سورۃ النساء عورتوں کا سورہ ہے، یہ سورہ جو ہے عورتوں کے تعلق سے ہے۔ سورۃ الرجال اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہیں بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل کر دی، مردوں کے تعلق سے کوئی سورہ نہیں ہے، بیچارے کوئی سورہ نہیں ہے۔ لیکن سورہ ابراہیم ہے، مردوں کے نام کے سورے ہیں، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے، اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہیں، لیکن عورتوں کے تعلق سے ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اس سورہ کے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کے عقیدے کا رد کیا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، ان کی کتاب پڑھیں گے، منو اسمرتی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، ان کے فقہ کی کتاب کہہ لیں، لکھا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایشور نے اس کو یہاں سے پیدا کیا، منہ سے پیدا کیا، اس کو ہاتھ سے پیدا کیا، اس کو زانوں سے پیدا کیا اور اس کو پیروں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا اور کہا کہ ہم نے پیر، ہاتھ، زان اور ناک، منہ سے کسی کو پیدا نہیں کیا، نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے سورہ کریمہ کے اندر عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ داماد بن گیا تو سسرال جانے کے بعد تباہی مچا دے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، داماد بن گیا، نیا نیا سسرال گیا۔ ایسے بھی داماد ہیں کہ جب اس کی خبر ہوتی ہے کہ بھئی وہ آ رہا ہے
ससुराल वाले डरने लगते हैं, बेचारे आ रहा है पता नहीं क्या तबाही करेगा। ये मामला है। कहा कि ऐसे न करो, बल्कि तुम अपनी बीवियों के साथ भी सिले रहमी करो, उनके साथ उसने सलूक करो, और जो है अपने ससुराल वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अइज़ व क़रबा, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद में दूसरी शादी का तज़किरा किया। मर्दों की आंखें खुल गई। दूसरी शादी का तज़किरा किया कि तुम अगर इस्तिताअत रखते हो तो मसना व सुलास व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी कर लो। नहीं मौलवी साहब, यहाँ तो एक नहीं संभल रही है, 2-2 कहाँ से करेंगे? तो पहले देखें, इस आयत को दलील बनाते हैं। बाज लोगों के अंदर जब कीड़ा जाग जाता है ना, दूसरी शादी करने की जो खुजली मचती है कुरान में है, अपनी बीवी को दलील देंगे। बेचारी उतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है, कुरान के दलाइल उसके सामने पेश किए जाते हैं। मौलवी साहब ये बता रहे थे कुरान में है 2-2, 3-3, 4-4। हाँ, और पता नहीं बहुत सारी तहकीकात करने लग जाते हैं, बहुत सारे वो जो है बहाने बनाने लगते हैं, दूसरी शादी करना है। अल्लाह ने एक बीवी दी है, उसके साथ खुश रहो, दूसरी करना है, इस्तिताअत है, माहौल अभी अगर बोलेंगे इस्तिताअत नहीं मौलाना मैं तो बड़ा मालदार हूँ, इस्तिताअत है, एक बीवी को 2-2 फ्लैट जो है मैं दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, बड़े बड़े बिल्डिंग दे सकता हूँ। खाली इस्तिताअत की बात, माहौल है या नहीं वो देखिए। माहौल अगर है तो करें। और मुझे यहाँ का नहीं मालूम, मैंने हैदराबाद के ताल्लुक से सुना है कि वहाँ होती हैं 2-2, 3-3 शादियाँ, यहाँ का मुझे नहीं मालूम। अगर है तो कीजिए। ऐसे एक दफा एक मौलवी साहब जो है इसी आयत पर तबसरा कर रहे थे, रमजान का ही महीना था। एक आदमी आया, कहने लगा मौलाना दूसरी शादी, लोग जो है मालदार हैं, बड़े इस्तिताअत रखते हैं, दूसरी शादी पर उभारिए लोगों को। मौलवी साहब बेचारे आ गए बातों में, तकरीर करने लगे हैं, मसना व सुलास व रुबा, करो शादियां तुम औरतों से, 2-2, 3-3, 4-4 और 2 शादियों के बड़े फायदे गिनाने लगे। सुबह सहरी हुई, सहरी का वक्त हुआ तो सहरी के लिए तोशा ही नहीं आया। ये मौलवी साहब बेचारे सोचने लगे कि क्या भाई उठे नहीं, ये शायद भूल गए। तो किसी ने आगे कहा मौलाना भूले नहीं है, और ना ही ऐसा है कि सोए हुए हैं, सब लोग जागी हुई हैं, उठे भी हैं, सहरी करके बैठी हुई हैं, लेकिन आपके लिए नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कहा कि वो दूसरी शादी के बारे में बोल रहे थे ना, तो औरतें ने जो है ना आपके लिए तोशा नहीं भेजा है। ये मामला है। तो जो है माहौल है तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि औरतों के लिए आधा हिस्सा है और मर्दों के लिए पूरा। इस आयत करीमा को लोग उठाते हैं गैर मुस्लिम और कहते हैं ये देखो इस्लाम के अंदर इंसाफ का मामला ये इस्लाम का इंसाफ है कि औरत को आधा दिया जाए और मर्द को पूरा दिया जाए। जी यही इंसाफ है इस्लाम का। क्यों? इसलिए कि मर्द के ऊपर जो है खर्च करने का बोझ डाल दिया गया कि खर्च जो है घर का वो मर्द करेगा, औरत नहीं करेगी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, अगर माशरे के नौजवानों अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है तो तुम शादी कर लो। इस्तिताअत में कौन कौन सी चीजें शामिल है? एक तो आपको उसका नानो नफका उठाना है, उसको खिलाना पिलाना है। खिलाने पिलाने का हुक्म औरत को नहीं दिया गया, मर्द को दिया गया। खर्चे का हुक्म जो है वो मर्द को दिया गया, तो खर्चा जो है वो मर्द करेगा। तो भाई मान लीजिए अगर 1 लाख मर्द को मिला, 50,000 औरत को मिल गया, तो 50,000 जो औरत को मिला है उसमें से वो कुछ भी खर्च नहीं करेगी, लेकिन वो 1 लाख जो मर्द को मिला है उसमें से उसको खर्च करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो इस्लाम का जो है ये इंसाफ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा इंसाफ का मामला किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद बयान फरमाया वातैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ु मिन्हु शैया, अगर तुमने अपनी बीवी को किंतार दे दिया है तो तुम उसमें से कुछ भी ना लो। यानी अगर तुम महर में उसको किंतार दे दिया है, बहुत बड़ा खजाना दे दिया है, तो तुम उसमें से कुछ भी ना लो। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह बयान कर दिया है कि जब तुम अपनी बीवियों को महर दे दो तो फिर उसके बाद में तुम उससे नहीं ले सकते, चाहे कि तुमने 10,000 दिए या 1 लाख दिए या 1 करोड़ रुपया दे दिया, 1 रुपया उससे नहीं ले सकते। फला ताखुज़ु मिन्हु शैया। महर का मसला भी बड़ा अजीब है हमारे माशरे में। बाज़ लोग कहते हैं उधार होता है, यहाँ पर उधार लिख लो, बाद में वल्लाहु आलम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। वो एक आदमी ने इस तरह से उधार लिखवा लिया, अभी तक हमने जहां तक सुना कि अभी तक उसने अदा नहीं किया। 4 बच्चे हो गए, बेटी की शादी हो गई, बेटी को बेटी हो गई, लेकिन अभी तक महर नहीं दिया। ऐसे भी मामलात होते हैं हमारे महर को लेकर। अच्छा, फिर एक मामला ये होता है कि दे दिया 50,000 का सोना, शादी के बाद दे उसको, ले लेता है सोना।
اللہ نے قرآن میں کہا یہ سب جو ہے ہم لوگوں نے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ کے رکھا، لیکن قرآن جو ہے حکم دیتا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ میں کھڑے ہوئے منبر پر اور کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی 400 دینار سے زیادہ کسی کو مہر دیتا ہے، اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اور 400 درہم سے زیادہ اگر وہ اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے تو 400 درہم اسی کے ہوں گے اور اس کے جو زیادہ اس نے اپنی بیوی کو دیے ہیں، اگر 450 دیے ہیں تو 50 ہم اس سے لے لیں گے اور مال غنیمت میں اس کو جمع کر دیں گے۔ ایک بڑھیا سنتی ہے، آتی ہے، عمر تو نے غلط کہا، تو نے بالکل بہت ہی غلط بات کہی ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم چاہو تو اپنی بیویوں کو ڈھیر سارا مال دے سکتے ہو، اگر تم چاہو تو اپنی بیویوں کو خزانہ دے سکتے ہو، لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ دینے سے پہلے سوچ لینا۔ ایسا نہیں کہ شادی کا جوش چڑھا ہے تو چلو 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے اور دینے کے بعد پھر لے لیں گے، ایسا نہیں۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، قرآن تو کہتا ہے کہ تم چاہو تو اپنی بیویوں کو خزانے دے سکتے ہو، ڈھیر سارا سونا دے سکتے ہو، ڈھیر سارا پیسہ دے سکتے ہو۔ اے عمر تو نے یہ بات کہاں سے کہی کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا؟ سو اے عمر اپنی بات کو واپس لے۔ اور حضرت عمر نے کیا کیا؟ جمعہ کی نماز ہو گئی تھی، دوبارہ منبر پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ منبر پر کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، یہ اماں جو ہے اس نے آ کے میری اصلاح کی ہے، سو میں جو ہے قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں اور یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیویوں کو ڈھیر سارا خزانہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مہر کا معاملہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اگلے پارے کی تفسیر بیان کریں گے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔